سورہ اخلاص صفحہ نمبر 796، صفحہ نمبر 796۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین الراشدین المہدیین وعلى ازواجہ وبناتہ وذرریاتہ واتباعہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ پہلے لفظی اور بعد میں بامحاورہ۔ بے کے ساتھ استعانت کے لیے آتا ہے اسم، نام، اللہ اللہ، رحمان رحم کرنے والا، رحیم بہت ہی مہربان۔ قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، کہو، بولو، ہو وہ اللہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ الصمد اللہ اللہ الصمد بے نیاز، لم یلد نہیں اس نے جنا، ولم اور نہیں یولد جنا گیا، ولم یکن لہ اور لم نہیں یکن لہ اس کا کوئی، کفوا کف قبیلہ خاندان، احد کوئی۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے جی۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود برحق، معبود جس کی عبادت کی جائے، برحق حقیقت پر مبنی، سچا، بے نیاز ہے جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، لم یلد ولم یولد نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی اس کے خاندان کا نہیں، ہمسر نہیں، قبیلے کا نہیں۔ یہ جی کل 4 آیات ہیں۔ یہ سورہ اخلاص مشہور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی تلاوت کرتا ہے وہ قرآن مجید کے گویا تیسرے حصے کی تلاوت کر لیتا ہے، اور فرمایا کہ یہ سورہ مبارک اس وقت نازل ہوئی جب کافروں نے اور مشرکین نے کہا
کہ آپ جو ہمیں کہتے ہیں اللہ کو مانو، اللہ کو معبود مانو، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اللہ کے افعال میں کسی کو شریک نہ بناؤ، اس اللہ کی تعریف تو کرو۔ وہ اللہ کیا کرتا ہے، پھر کس کا بیٹا ہے، پھر اس کا کون بیٹا ہے، تو اس کا خاندان کیا ہے، ہمیں ذرا اس اللہ کے بارے میں تعارف کروا۔ اس پر اللہ نے یہ صورت بھیجی تھی کہ یہ گویا اللہ کا ایسا تعارف ہے کہ اس سے مختصر، جامع، معنی اور کوئی تعارف نہیں۔ تعارف میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ذرا ایک اور ترجمہ دیکھیں، یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بر صغیر میں سب سے پہلے فارسی میں بامحاورہ ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ نے کیا۔ ان کے پھر 4 بیٹے تھے۔ پھر جو لفظی ترجمہ ہے سب سے پہلے بر صغیر میں، وہ حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا، اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں۔ انہوں نے بر صغیر میں سب سے پہلے اردو میں بامحاورہ ترجمہ کیا، اور کہا جاتا ہے یہ 40 سال تک دہلی کی جامع مسجد میں ایک جگہ مقرر تھی، وہاں بیٹھتے تھے اور پھر ترجمہ کرتے تھے۔ باقی جتنے ترجمے موجود ہیں ان کے بعد ہیں، اور انہوں نے اسی سے ترجمہ لیا ہے۔ اب یہ ترجمہ بڑا حیران کن ہے، آپ ذرا دیکھیے، یہ میرے پاس موجود ہے۔ تو کہے، یہ فرما رہے ہیں، تو کہے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے، بے نیاز ہے۔ میں اس کے تشریح کر دیتا ہوں۔ نہ کسی کو جنا، نہ کسی سے جنا، نہ کسی کو جنا، نہ کسی سے جنا۔ اللہ اکبر۔ اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی، جوڑ کا کوئی۔ بطل حریت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گرفتار ہوئے تو فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ دیکھوں۔ تو جیل میں نے یہ ترجمہ پڑھنا شروع کیا، تو ظاہر ہے وہ تحریک کا دور تھا، اور ان کے ساتھ ہندو بھی تھے، یہ پاکستان بننے سے بھی پہلے کی باتیں ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ لفظ پڑھا اللہ نرادھار، ترجمہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو زبان تھی اس میں ہندی کے الفاظ بھی مستعمل ہوتے تھے، اور آج کل بھی کافی سارے ادھر ادھر کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس نے یعنی شاہ صاحب نے ایک ہندو کو اپنے پاس بلایا جو گرفتار تھا، پڑھا لکھا تھا، پوچھا یہ نرادھار کیا ہے؟ تو وہ ایک دم اچھلا جیسے چھلانگ لگا، پھر بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا یہ کیا ہو گیا، لیکن میں کچھ دیر خاموش رہا۔ جب وہ حالت سکون میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے تو آپ سے اس لفظ کا معنی پوچھا تھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا شاہ جی نہ پوچھو، جس شاہ نے یہ ترجمہ کیا ہے ہماری زبان میں اس کا معنی یہ ہے کہ نرادھار کا معنی ہے
کہ جس کا کام کوئی روک نہ سکے اچھا اور اس کا کام رکے نہیں، تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ سبحان ہمارے سادہ زبان میں دیکھو، یہ صرف ترجمے پر بھی سمجھنے میں بھی کتنا وقت لگتا ہے۔ اس وقت کا وہ لفظ آج تک ہے، اور یہ سچ ہے کہ نرادھار کا مطلب ہی یہی ہے، جس کا کوئی کام روک نہ سکے اور وہ کام رکے نہیں۔ یہ میرے پاس موجود ہے مولانا مفتی یعنی کہ یہ جملہ کسی اور پر فٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے میں ترجمہ آپ کو اور مزیدار کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ ایک تو کل کا معنی یہی ہے، کہہ دو، کہیے، بتلا دیجئے، بولو، یا فرمائیے، فرمائیے، فرماؤ۔ اللہ احد، یہ کافی تھا، لیکن لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن میں وہ ہوا کا بھی ہے، وہی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ یہ ہوا تخصیص کے لیے ہے، جس سے یہ پتہ چلے کہ اس میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا۔ تو ترجمہ ہوگا کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ ایک ترجمہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے۔ لیکن بہترین ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ علماء نے کتنی محنت کی ہے، دیکھو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ اور ہم ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ لیکن اس میں جو لفظ ہے وہ یہ ہے، میں تو پہنچ گیا عبداللہ خادم قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ تو اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نہیں ہے۔ میں وہاں